ایران نے امریکی ناکہ بندی کے جواب میں آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دی۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ناکہ بندی جاری رکھی، آبنائے ہرمز پر آمد و رفت سخت فوجی کنٹرول میں واپس آ گئی۔ مکمل آزادی تک جہازوں کی نگرانی سخت رہے گی، آزادانہ آمد و رفت نہ ہوئی تو ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ افزودہ یورینیم کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے ایرانی میڈیا سے گفتگو میں کہا، امریکہ کو یورینیم منتقلی کی کوئی تجویز نہیں دی گئی۔ ایرانی سرزمین کی طرح یورینیم کا معاملہ بھی نہایت اہم ہے۔ ناکہ بندی جاری رہی تو اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ آبنائے ہرمز پر آمد و رفت سخت فوجی کنٹرول میں آ گئی۔ آبنائے ہرمز دوبارہ بند کرنے کی وجہ امریکی وعدہ خلافی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 3 روزہ دورہ ایران مکمل۔ دورے میں علاقائی امن اور استحکام پر تفصیلی بات چیت۔ ایران کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون اور روابط مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور پیر کو پاکستان میں ہونے کا امکان۔ امریکہ نے مذاکراتی شیڈول کی تاحال تصدیق نہیں کی۔ مذاکرات کا پہلا دور اسلام آباد میں منعقد ہوا تھا۔ امریکی وفد کی قیادت جے ڈی وینس نے کی تھی۔ ایرانی وفد کی قیادت محمد باقر قالباف نے کی تھی۔ رہنماؤں نے ایک اور ملاقات پر رضامندی ظاہر کی۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے۔ بدھ تک طویل مدتی ڈیل نہ بنی تو جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوگی۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر نے جمعے کی شب فینکس ایریزونا سے واشنگٹن واپسی پر ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں پر امریکی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان، ٹرمپ کی بمباری دوبارہ شروع کرنے کی بھی دھمکی، آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کامیابی سے جاری۔ ایران سے کئی معاملات پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے پر کوئی فیس نہیں ہوگی۔ ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا، امریکہ اور اسرائیل کے جنگی جہازوں کے داخلے پر پابندی ہے۔ تمام جہازوں کے لیے پیشگی ایرانی اجازت لازمی قرار۔ دوست ممالک کے جہاز رابطے کے بعد گزر سکیں گے۔ آبنائے ہرمز کی سلامتی میں امریکہ کوئی کردار نہیں۔ کشیدگی کے باوجود کروز شپ نے آبنائے ہرمز عبور کر لیا۔ شکریہ پاکستان، سیاسی اور عسکری قیادت کو سلام۔ امن کے لیے جاری کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایران کا پوری دنیا کے لیے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ دنیا کی معیشت کا پہیہ چل پڑا۔ مشرق وسطیٰ سے مشرق بیت تک پاکستان کی امن کوششوں کی دنیا معترف۔ عالمی طاقتیں بھی پاکستان کی سفارت کاری کی گرویدہ ہو گئی۔ جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت بلا تعطل جاری رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بڑا اعلان، کہا بحری جہازوں کو پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کے مقررہ روٹ کی پابندی کرنا ہوگی۔ بولے لیبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز مکمل کھولنے پر ایران کا شکریہ ادا کر دیا۔ ٹرمپ کا پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل کو بھی خراج تحسین۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستان کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کہا، پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر زبردست شخصیات ہیں۔ آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے اور کاروبار اور مکمل آمد و رفت کے لیے تیار ہے۔ تاہم ایران کے حوالے سے بحری ناکہ بندی پوری طاقت اور مؤثر انداز میں برقرار رہے گی اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کے ساتھ ہمارا 100% معاہدہ نہیں ہوتا۔ بولے یہ معاہدہ کسی بھی طور پر لبنان سے مشروط نہیں۔ امریکہ علیحدہ طور پر لبنان کے ساتھ کام کرے گا۔ بحری جہازوں کو ایرانی فوج سے اجازت لینا ہوگی۔ سویلین جہازوں کو مخصوص راستے سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ فوجی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز عبور کرنا ممنوع ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ کہا کہ ہر قسم کی نقل و حرکت صرف پاسداران انقلاب کی بحریہ کی اجازت سے ہی ممکن ہوگی۔ ٹرمپ کے 1 گھنٹے میں کیے گئے 7 دعوے جھوٹے ہیں۔ جھوٹے بیانات سے امریکہ نہ فاتح بن سکتا ہے نہ مذاکرات میں پیش رفت ہوتی۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے اپنے بیان میں کہا، گزرگاہ پر رکاوٹیں رہیں تو آبنہ ہرمز کھلی نہیں رہے گی۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کی اجازت لازمی ہوگی۔ ہرمز کھلی یا بند ہونے کا فیصلہ فیلڈ صورتحال سے ہوگا، سوشل میڈیا سے نہیں۔ میڈیا وار کا مقصد عوامی رائے کو متاثر کرنا ہے، ایرانی عوام متاثر نہیں ہوں گے۔ اسرائیلی فوج کی لیبنان میں سیز فائر کی مبینہ خلاف ورزیاں جاری، خیام، بنت جبیل اور البیادہ پر شدید بمباری کی اطلاعات ہیں۔ لبنانی میڈیا کے مطابق جنوبی علاقوں میں حملوں میں تیزی آئی ہے، جنگ بندی کے باوجود سرحدی علاقوں میں غیر معمولی کشیدگی برقرار ہے۔ اسرائیلی دھمکیوں کے باوجود لبنانی عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ جنوبی لیبنان میں دریائے لتانی پر تباہ پل عوام نے خود بحال کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کے دورے مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ انطالیہ سے روانگی پر وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری پر زور دیا۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا اسرائیل پر مزید زمینوں پر قبضے کا الزام۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں خطاب، اسرائیل سیکیورٹی کے نام پر توسیع پسندی کر رہا ہے۔ حقان فیدان کے مطابق اسرائیل نے عالمی سطح پر سلامتی کا بیانیہ پیش کیا۔ حالیہ برسوں میں واضح ہوا کہ اسرائیل کا مقصد صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ زمین کا حصول ہے، کہ فلسطین، مقبوضہ بیت المقدس، لبنان اور شام میں اسرائیلی کارروائیاں قبضہ اور توسیع پسندی ہے۔ میرے خیال میں اب اس کو رکنا چاہیے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کاکول میں 153ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد۔ ایئر چیف مارشل احمد بابر سدھو بطور مہمان خصوصی تقریب میں شریک۔ خطاب میں کہا، سیاسی اور عسکری قیادت کی امن کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں، کسی بھی جارحیت کا پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ معرکہ حق میں فوجی حکمت عملی کو عالمی سطح پر تسلیم کیے جانے لگا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ کیڈٹس خصوصاً خواتین کی شمولیت پر خوشی ہوئی۔ 30 غیر ملکی کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ ایئر چیف نے کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم ورثہ پر پیغام، ثقافتی شناخت کے تحفظ کے عزم کی تجدید پر زور۔ صدر کا کہنا ہے کہ قومی ورثہ صرف تاریخ نہیں بلکہ معیشت اور روزگار کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ یونیسکو کے پلیٹ فارم سے عالمی سطح پر ورثے کے تحفظ کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ پاکستان کو قدیم تہذیبوں کا گہوارہ قرار، موہنجو داڑو اور مہر گڑھ کو قومی شناخت کی بنیاد کہا گیا۔ کندھارا تہذیب اور بدھ مت کے فن پارے پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرتے ہیں۔ صدر مملکت کا نوجوانوں اور مقامی کمیونٹیز سے ورثے کے تحفظ میں فعال کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتے ہی وزیر اعظم شہباز شریف کا عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں کمی کی منظوری دے دی۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے کمی کی گئی۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 385.54 روپے سے کم ہو کر 353.43 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ عالمی منڈی میں قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جلد از جلد عوام تک منتقل کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد ایل پی جی کی قیمت بھی کم ہو گئی ہے۔ آبنہ ہرمز کھلنے کے بعد ایل پی جی فی کلو 20 روپے سستی ہوئی ہے۔ نئی مارکیٹ قیمت تقریباً 390 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ اوگرا نے ایل پی جی کی سرکاری قیمت 104 روپے فی کلو مقرر کی ہے۔ مارکیٹ میں اوگرا کے مقرر نرخوں پر عمل نہیں ہو رہا، جس سے عوام مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور ہیں۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث مزید ریلیف کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی۔ کسی بھی مسئلے کا حل اسلحہ نہیں، صرف سفارتکاری ہے۔ سفارتکاری صرف تنازع حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشترکہ مستقبل بنانے کے لیے بھی اہم ہے۔ ایران میں 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان پر اپنے بھائی شہباز شریف کا ممنون ہوں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے افتتاحی سیشن سے خطاب۔
کہا موجودہ عالمی بحران حل کرنے کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ عالمی انسانی قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ ایران میں 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان پر اپنے بھائی شہباز شریف کا ممنون ہوں، بولے ہم خطے میں امن کی کوششوں کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ وزیر جامعات سندھ محمد اسماعیل راہو کا کورنگی کراسنگ کے امتحانی مراکز کا اچانک دورہ۔ گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول حاجرآباد اور دی اسکالر اسکول میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں سامنے آئیں۔ 6 سے زائد غیر متعلقہ افراد طلبہ کو نقل کراتے ہوئے پکڑے گئے۔ 8 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کارروائی کے دوران 10 سے زائد موبائل فون اور نقل کا مواد برآمد کر لیا گیا۔ حاجرآباد سینٹر کا عملہ تبدیل اور دی اسکالر اسکول کا امتحانی مرکز منسوخ کرنے کے احکامات جاری۔ صوبائی وزیر کے مطابق نقل منظم طریقے سے کرائی جا رہی تھی۔ ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کے لیے ایس ایس پی کورنگی کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان سپر لیگ میں مقابلے جاری۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے گئی۔ لاہور قلندرز ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 134 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ہدف 16 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ رائلی رسوف 60 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ حسن نواز 49 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف اور سکندر رضا نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ کرکٹ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کے خلاف وائٹ بال سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلیا ٹیم 15 سال بعد بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ تینوں ون ڈے میچز ڈھاکہ میں جبکہ T20 میچز چٹوگرام میں ہوں گے۔ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا پہلا ون ڈے 9 جون کو کھیلا جائے گا، دوسرا ون ڈے 11 اور تیسرا ون ڈے 14 جون کو کھیلا جائے گا۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور جزوی ابر آلود رہے گا۔ کوئٹہ، زیارت، چمن سمیت کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات کو بارش کی پیشگوئی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ جہلم، منگلا، گوجر خان اور دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کی توقع۔